السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عرفان۔ آج 9 جولائی ہے، دن ہے منگل کا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دوستو، حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے۔ بیسیکلی حزب اللہ نے آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے، کوئی 10 دن ہو گئے ہیں، ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں اس نے ایلات کا علاقہ مکمل دکھایا تھا کہ ایلات کے علاقے کے اندر یہ اہم چیزیں ہیں۔ اسرائیل کے اندر ڈیپ گھس کر ڈرون فوٹیجز حاصل کی تھیں اور ان ڈرون فوٹیجز کو پبلش کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمام علاقے ہماری نظر میں ہیں اور ہمارے ٹارگٹس پر ہیں۔ آج اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو کا دوسرا پارٹ جو ہے یہ ناردرن علاقے کے اندر سے اس کو لیا گیا ہے، گولان ہائٹس سے۔ گولان ہائٹس کے اندر حزب اللہ نے دکھایا ہے کہ ایک جو جتنے بھی آئرن ڈوم بیٹریز ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے نشانے پہ ہیں۔ ویڈیو پبلش کر دی گئی ہے اور یہ ویڈیو ہدہد ڈرون، ایک اس حزب اللہ کا جدید ترین ڈرون ہے ہدہد ڈرون، اس کے ذریعے سے بنائی گئی ہے۔ آئرن ڈوم بیٹریز تمام کی تمام حزب اللہ کے ٹارگٹ پر ہیں۔ کمانڈ سینٹر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ٹارگٹس پر ہیں۔ جتنے بھی ایمونیشن ڈپو ہیں ان کی فوٹیجز ریلیز کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ملٹری بیسز کے جو بیرکس ہیں وہ تمام کے تمام دکھا دی گئے اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے ٹارگٹس پر ہے۔ اگر اسرائیل جنگ میں آتا ہے، فل سکیل وار میں آتا ہے، تو یہ تمام علاقے تباہ کر دیے جائیں گے۔ اور وہیں پر ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ اب تک کی وہ یہ ہے کہ یمن کے ہوتی اب تک آؤٹ آف کنٹرول تھے، کوئی بھی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکی۔ آخری حربہ جو استعمال کیا گیا وہ تھا کہ سعودی عرب کو آگے کیا گیا اور سعودی عرب کو کہا گیا کہ تم اس سے لڑو، تم اس کے اوپر حملے کرو، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا کیونکہ یمن کے ہوتی انہوں نے سعودی عرب کے تمام فوٹیجز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے اور کہا کہ یہ تمام ایئرپورٹس ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم ان کے اوپر کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اب ایک اور جو چال چلی گئی ہے، ایک سٹیپ لیا گیا ہے، یہ سٹیپ لیا گیا ہے یورپی یونین کی طرف سے۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ نے ایک اتحاد قائم کیا تھا جس میں 20 ممالک تھے۔ 20 ممالک بے شک وہ برائے نام تھے کیونکہ اس میں سے کچھ جو کنٹریز ہیں انہوں نے صرف مذاق کے طور پر اس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور کچھ کنٹریز یہاں تک کہ انہوں نے صرف اپنے 1 یا 2 فوجی بھیجے تھے اور کہا تھا کہ ہماری طرف سے شمولیت ہوگی برکت کے طور پر۔ لیکن اب یورپی یونین نے ایک نیول مشن کا اعلان کیا ہے۔ اس کا نام انہوں نے کہا ہے ایسپائڈز، اس کا نام رکھا ہے ایسپائڈ، یہ نام ہوگا، اور اس کے تحت یمن کے ہوتھیوں کو جہازوں کے اوپر حملے کرنے سے باز رکھا جائے گا۔ ایسا ایک اس مشن کے اعلان کہ اب یہ مشن کامیاب ہوتا ہے، یمن کے ہوتھی اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس سے پہلے جو مشن تھا جو امریکہ نے لانچ کیا تھا وہ مکمل طور سے بڑے برے طریقے سے ناکام ہوا کیونکہ یمن کے ہوتھیوں کو روکا نہیں جا سکا۔ اب یمن کے ہوتھیوں نے ایک تو یہ کیا، دوسرے نمبر پر یحییٰ ساری نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عراقی ریزسٹنس کے ساتھ مل کر ہم نے رش کا علاقہ جو کہ ایلات کا علاقہ ہے، ایلات ایک بندرگاہ ہے اسرائیل کے اندر، اس کو عراقی ریزسٹنس کے ساتھ مل کر خود کچھ ڈرون کے ساتھ ہم نے حملوں کا نشانہ بنایا۔ بلکہ یمن کے ہوتھیوں نے 180 ناٹیکل میل نشتون کے مشرق میں ایک اسرائیلی لنکڈ جہاز کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ ایک اور اسرائیلی جہاز حملے کا نشانہ بن گیا ہے یمن کے ہوتھیوں کا۔ یمن کے ہوتھی کیا یہ جو یورپی یونین نے اس وقت لانچ کیا ہے ایسپائڈ، ایک نیول مشن، کیا یہ اس کو روک پائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور وہیں پر آپ کو بتا دیں کہ لبنان کے اندر جو آرتھوڈاکس کرسچین پادری ہے ابراہیم سروج، انہوں نے حسن نصر اللہ کی تعریف کی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ تمام جتنے بھی کرسچنز ہیں ان کو جو فائٹرز ہیں، جو حسن نصر اللہ کے فائٹر، جو حزب اللہ کے فائٹرز ہیں، ان کے پاؤں چومنے چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے کوئی بھی حملہ ہمارے جو چرچز ہیں، ہمارے جو عیسائیوں کے جو چرچز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکا، وہ ہمارے چرچز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور وہیں پر یونائٹڈ نیشن کی اسپیشل رپورٹر فرانسسکا البنیز انہوں نے کہا ہے کہ الجزیرہ پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسی قرارداد بھی موجود ہے جس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے آرڈر دیا ہے غزہ کے اندر سیز فائر کا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور یاد رہے کہ عراق کے اندر
ایک یا دو صرف ایک یا دو جو قراردادیں تھیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں تمام نیٹو جو فورسز ہیں انہوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اب یہ ونس اگین وہی پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا، بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں مغرب کے۔ اب ونس اگین جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ نیٹو بالکل بھنگ پی کر سویا ہوا ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اسرائیل جو مرضی کرتا پھرے، اسرائیل کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ نائجر نے آج آفیشلی امریکن افواج کو کک آؤٹ کر دیا۔ امریکہ کا آخری فوجی نائجر کی جو بیس تھی 101 وہاں سے چلا گیا ہے۔ انہوں نے وہاں سے اپنی جاتے ہوئے پکچرز اپلوڈ کی ہیں، وہاں سے سیلفیز لی ہیں، اور نائجر بالآخر امریکنز کو اور فرانس کو جو فرانسیسی وہاں پر فوجی تھے ان کو کک آؤٹ کرنے میں وہاں سے کامیاب ہو گئے۔ اور میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ فرانس کے نئے منتخب ہونے والے صدر، ان کے اعلانات کے بارے میں انہوں نے جس طریقے سے اعلانات کیے اور ان کو بھانپتے ہوئے آج اسرائیلی جو اپوزیشن لیڈر ہیں اوگڈور لیبرمین، انہوں نے کہا ہے کہ تمام یہودی فرانس سے فوراً نکل جائیں کیونکہ فرانس اب یہودیوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اور فرانس کے جو یہودی ہیں ان کے اندر ایک بے چینی کی لہر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ فرانس کے اندر سے نکلیں گے یہ تمام یہودی تو اس کے بعد ان کا ٹھکانہ اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل آلریڈی اسرائیل از برننگ، خاص کر نارتھ کا علاقہ، اس کو حزب اللہ بہت برے طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے، بہت برے طریقے سے حملے کر رہا ہے وہاں پر، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر مکمل طور پر جو لبنانی جو افیشلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے کئی ڈیکیڈز تک ان علاقوں کو بسایا نہیں جا سکے گا۔ اور وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ نے گوشیر ہوٹل اور ہرجہ کے علاقے کو راکٹوں سے اڑا دیا ہے۔ اس میں کارنٹ میزائل استعمال کیے گئے جو کہ بہت ہی خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ ان میزائلوں کے بعد جو اویوم سیٹلمنٹ ہے ویسٹرن گلیلی وہ علاقہ بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میٹیولا کا علاقہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ المنارہ جو کالونیز ہیں جو کہ جو سیٹلرز کی کالونیز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان میزائلوں کے حملے کے بعد اب آگ لگنے کے واقعات بہت تیزی سے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ میزائل جو ہے اتنے پاورفل ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں اتنا زیادہ ایکسپلوزیو ہوتا ہے کہ یہ جہاں بھی گرتے ہیں ایک تو تباہی مچاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر بڑے پیمانے پر آگ لگ جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ زیلنسکی نے باقاعدہ سے اعلان کیا ہے کہ جو پولینڈ ہے وہ باقاعدہ سے اب جنگ میں حصہ لینے جا رہا ہے۔ پولینڈ کے اندر سے والنٹیئرز کی ایک ٹیم تیار کی جا رہی ہے جو کہ یوکرائن کے اندر آ کر جنگ میں شامل ہوگی۔ اور حسن نصر اللہ نے ایک اور خطرناک اعلان کیا ہے۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اسرائیل کو شکست دینے کی مکمل طاقت موجود ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک راکٹ موجود ہے، کم از کم 10 لاکھ میزائل ہمارے پاس موجود ہیں ڈیفرنٹ قسموں کے، اور جن میں بڑے بڑے خطرناک ترین جن میں فلک 1 ہے، جس میں اور ڈیفرنٹ قسم کے میزائل جو ہیں موجود ہیں۔ اور خاص کر اس موقع پر کہ جب مسعود پزشکن جو کہ ابراہیم رئیسی جو کہ انتہائی خطرناک تھے، جن کے حسن نصر اللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، اب مسعود پزشکن نے بھی باقاعدہ سے یہ اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر حمایت کریں گے۔ تو حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اسرائیل کو شکست دینے کی تمام تر وجوہات موجود ہیں، تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ موجود ہیں، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی فوجی ریزرو پڑے ہوئے ہیں جو کہ بالکل ریڈی ہیں، جو کہ کسی بھی وقت حزب اللہ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے پاس اپنی طاقت بھی ہے، پلس عراق سے، سیریا سے، افغانستان کے طالبان ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، اور ایران سے لوگ جو ہیں وہ ملنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن حزب اللہ جو ہے اب ہر ممکن طور پر کوشش کر رہا ہے کہ وہ جنگ سے بچے، کیونکہ جنگ حزب اللہ کے اور لبنان کے حق میں نہیں ہے۔ بے شمار وہاں پر جو قتل عام ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ عام شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو وہیں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ لبنان کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ خطرناک ہے ہی ہے، لیکن اسرائیل کے لیے ہر طرح سے مکمل طور پر تباہ کن ہے، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور دنیا بھر سے خبروں کے متعلق، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا۔ خدا حافظ۔